تربیت اولاد کے حوالے سے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصاب دیا ہے وہ بڑا ہی حسین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو مخاطب کر کے کہا، من ھذا، یہ تیرے ساتھ جو بڑا آدمی ہے کون ہے؟ اس بچے نے جواب دیا، ابھی یہ میرے والد صاحب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو مخاطب کر کے اب اس کی تربیت فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلا تمش امامہ، اے بیٹے کبھی بھی چلتے وقت اپنے باپ سے آگے نہ چلنا، ولا تستتب لہ، اور اپنے باپ کو گالیاں نہ دلواتے رہنا، یعنی تم کسی کے باپ کو گالی دو اور جواباً وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا، لہٰذا تمہاری وجہ سے تمہارے والد کو گالی مل جائے گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَسْتَتِبَّ لَهُ، اپنے باپ کو گالیاں نہ دلواتے رہنا، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، اور فرمایا اپنے باپ سے پہلے نہ بیٹھنا، یعنی تم کہیں دونوں کٹھے جاؤ، تمہارا باپ کھڑا ہو تم اس سے پہلے بیٹھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، بلکہ وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، اپنے باپ سے پہلے نہ بیٹھنا، وَلَا تَدْعُوهُ بِاسْمِهِ، اور فرمایا اپنے باپ کا نام لے کر نہ پکارنا۔ یہ ہے تربیت اولاد کا نصاب جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اچھے طریقے سے حسین انداز سے بیان فرمایا ہے، اور یہ تربیت کا نصاب اس بچے تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تربیت اولاد کے حوالے سے نصاب دیا ہے، سبق دیا ہے۔ اگر یہ جام ہم اپنی اولاد کو پلائیں تو اس کو کسی آئیڈیل یا کسی اور کردار کی ضرورت نہیں پڑے گی۔